سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حامد میر کے مطابق بہت چیخ و پکار ہے، ہر طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف حکومت نے ISI کو عام شہریوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت کیوں دی ہے۔ وفاقی حکومت کے اس اقدام کو عین پاکستان کی دفعہ 14 سے متصادم قرار دیا جا رہا ہے۔ دفعہ 14 اور ہر شہری کی نجی زندگی کا تحفظ کرتی ہے۔ اسی دفعہ کی ذیلی شیک 2 کے تحت کسی بھی شخص کو شہادت حاصل کرنے کی غرض سے تشدد یا اذیت کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے کئی فیصلوں میں خفیہ اداروں کی طرف سے عام شہریوں باشمول سیاستدانوں، صحافیوں، ججوں اور فوجی افسران کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس کیس میں فون ٹیپ کرنے کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اسی فیصلے کے بعد وفاقی حکومت نے ISI کو عام شہریوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے وضاحت کی ہے کہ ISI کو یہ اختیار پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 کے تحت دیا گیا ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ اس کے علاوہ فیئر ٹریل ایکٹ 2013 بھی ہے، جس کے تحت کوئی بھی ادارہ کسی شہری کا ٹیلی فون ٹیپ کرنے سے قبل کسی عدالت سے اجازت نامہ حاصل کرنے کا پابند ہے۔ تاڑر صاحب ماضی میں خفیہ اداروں کی طرف سے عام شہریوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے اقدامات کو سخت مخالفت کرتے رہے ہیں، لیکن وزارت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ آج کل وہ اکثر ایسے کاموں کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے بہت سے پرانے دوست اور خیرخواہ ہنسنے کی بجائے افسوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ستم طریفی دیکھیے کہ آج کل تحریک انصاف کے دوست ISI کی طرف سے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی بہت بڑھ چڑھ کر مذمت کر رہے ہیں، لیکن جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو وزیر اعظم عمران خان کھلم کھلا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی حمایت کیا کرتے تھے۔ اگر ماضی میں عمران خان ISI کی طرف سے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی حمایت کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آج بھی اس کام کی حمایت کریں۔ جو کام کل غلط تھا اور ہم اسے غلط کہہ رہے تھے تو اسے آج بھی غلط ہی کہا جائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ 1996 میں صدر فاروق لغاری نے وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا تو سپریم کورٹ میں حکومت کی برطرفی کے اقدامات کو چیلنج کیا گیا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے اس درخواست کی سماعت کی، اور سماعت کے دوران سیاستدانوں، ججوں اور جرنیلوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے پر تفصیلی بحث ہوئی۔ اس سماعت کے دوران ایک فہرست سامنے آئی جس میں اگر ان لوگوں کے نام تھے جن کے انٹیلیجنس بیورو ٹیلی فون ٹیپ کر رہا تھا۔ اس فہرست میں میرے گھر اور دفتر کا نمبر بھی شامل تھا۔ انٹیلیجنس بیورو کا موقف تھا کہ کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کو میسر بنانے کے لیے کچھ مشکوک افراد کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے تھے، لیکن جب میں نے اس زمانے میں IB کے ایک اعلیٰ افسر سے پوچھا کہ آپ اسلام آباد میں میرا فون کیوں ٹیپ کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑے پراسرار انداز میں کہا کہ دراصل آپ کو ISI والے فالو کرتے اور آپ کے فون بھی ٹیپ کر رہے تھے، تو ہمیں پتہ لگانا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور آپ کا پیچھا کر کے انہیں کون سی خبر مل جاتی ہے جو ہمیں نہیں ملتی۔ خفیہ اداروں کے اس کشمکش میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جسٹس ملک قیوم اور شہباز شریف کی گفتگو ٹیپ ہو گئی، جس میں وہ جج کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ جلد از جلد محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزا سنائیں۔ انہی جج صاحب کے سینیٹر سیف الرحمان کے ساتھ گفتگو بھی ٹیپ ہو گئی، اور پھر یہ ساری گفتگو لیک بھی ہوگی۔ معاملہ سامنے آیا کہ ہمارے خفیہ ادارے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے نام پر ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت حاصل کرتے ہیں، اور پھر سیاستدانوں، صحافیوں، ججوں کے علاوہ خفیہ ادارے ایک دوسرے کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو بنام وفاق پاکستان میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لے۔ خفیہ اداروں کی طرف سے عام شہریوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے معاملے کو عدالتی فیصلے میں غیر قانونی قرار دیا گیا۔ زیادہ پرانی بات نہیں، جب جسٹس فیاض عیسیٰ پر عمران خان کی حکومت نے نااہلی کا ریفرنس دیر کیا اور معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو قاضی فیاض عیسیٰ نے بھی اپنے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی شکایت کی۔ میں اس دن عدالت میں موجود تھا۔ کچھ جج صاحبان جو آج انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بڑے پریشان نظر آتے ہیں، انہیں اپنے ایک ساتھی جج کا ٹیلی فون ٹیپ کیے جانے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ البتہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس کارروائی میں عام شہریوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے اقدامات کو غلط قرار دیا تھا۔ شہباز شریف اچھی طرح جانتے ہیں کہ خفیہ ادارے صرف دہشت گردوں کے لیے نہیں، ان کے اپنے فون بھی ٹیپ کرتے ہیں، اور اس لیے شہباز شریف نے اپنی گفتگو کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے گھر اور دفتر میں خصوصی آلات نصب کروا رکھے ہیں۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ آج چیف جسٹس ہیں، انہیں بھی
صاحب پتہ ہے کہ ان کے ٹیلی فون کیوں ٹیپ ہوتے تھے؟ ٹیلی فون ٹیپ کر کے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ حکومت کی طرف سے ISI کو عام شہریوں کو ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت کو دراصل اداروں کی مابین جنگ کا ایک حربہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ حکومت ٹویٹر پر پابندی لگاتی ہے اور پھر وزیر اعظم سمیت ان کے اکثر وزراء VPN کے ذریعے ایکس کو خوب استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس حکومت کے پاس اقتدار تو ہے لیکن اختیار نظر نہیں آتا۔ وہی کام کیے جا رہے ہیں جو عمران خان کیا کرتے تھے۔ ISI کو ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا اختیار دے کر حکومت نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ ان کو مزید کمزور کر دیا ہے جو پہلے ہی ڈور رہا ہے۔